السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 19ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 207 سے۔ لشکر فرعون کی غرقیابی۔ فرعون اپنے 6 لاکھ سپاہیوں کے ہمراہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا تاکہ ان کو پکڑ کر عبرتناک سزا دے۔ ان کی گرفت اسے یقینی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ لوگ دریائے نیل پر پہنچے تو حضرت موسیٰ کے معجزے سے دریا میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل نے دریا پار کیا۔ فرعون کا لشکر بھی انہی راستوں پر چل پڑا۔ جب سارا لشکر ان راستوں پر آ گیا تو حکم خدا سے پانی کے راستے آپس میں مل گئے اور فرعون سمیت سب کے سب غرق ہو گئے۔ نمرود اور ابرہہ کا انجام اور حضرت سلیمان کی موت۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکوا دیا، مگر آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور وہ صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ آخرکار نمرود جیسا طاقتور شہنشاہ انتہائی کمزور مخلوق یعنی مچھر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ بادشاہ ایک عظیم لشکر اور جنگی ہاتھیوں کے ہمراہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے نکلا۔ مکہ پہنچ کر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ خدا نے ابابیل بھیجے۔ ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر ہوتے تھے، وہ ان پر پھینکتے تھے، اس طرح وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں آج آرام کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی میرے پاس نہ آئے۔ پھر وہ چھت پر چڑھ گئے۔ وہاں وہ اپنے عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس حال ہی میں ملک الموت نے ان کی جان لے لی۔ یاد خدا کی اقسام۔ یاد خدا کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب اور دوسری مستحب۔ 3 موقع پر یاد خدا واجب ہو جاتی ہے۔ واجبی یاد خدا کا پہلا موقع یہ ہے کہ جب انسان مخلوقات عالم کو دیکھے تو وہ ان کے خالق کو یاد کرے، مخلوقات کی ساخت پر غور کرے، اس کی عظیم حکمت اور قدرت اور دیگر صفات کا عرفان حاصل کرے، ان تمام نعمات کا سرچشمہ خالق کو قرار دے اور اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے۔ خدا کی پہچان کے اول مرحلے میں ایسا ذکر واجب ہے۔ جب انسان کو خدا کی واجبی حد کا عرفان ہو جائے اور اس سے محبت کرنے لگے اور اس کا گرویدہ ہو جائے تو پھر ذکر خدا مستحب فعل میں بدل جاتا ہے کہ جب بھی کسی مخلوق کو دیکھے اس کے خالق کو یاد کر لے اور جب بھی کسی نعمت پر نظر کرے اسے خدا کا عطیہ سمجھے، اس طرح کسی بھی حالت میں خدا کو فراموش نہ کرے۔ ایسا ذکر خدا افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے اور زور دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں ارشاد باری تعالیٰ، یعنی عقل مند لوگ وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے غرض ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد یاد خدا ہے، نہ کہ زبانی ذکر۔ اسی طرح ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ، پس خدا کی نعمات کو یاد کرو اور روئے زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ اس آیت شریف میں یہ حکم موجود ہے کہ اگر یاد خدا ہوگی تو فساد نہیں پھیلے گا، اور جب یاد خدا نہیں ہوگی تو فساد پھیلے گا، خرابی ضرور پیش آئے گی۔ خدا فراموشی خود ایک خرابی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جب تم ارکان حج بجا لا چکو تو تم اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے آئے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذکر کیا کرو۔ اپنے حسب نسب پر تفاخر۔ اسلام سے قبل
حج کے اعمال کے بعد مشرکین عرب چند دن منا میں قیام کیا کرتے تھے۔ وہاں وہ بذریعہ اشعار و نشر کئی انداز سے اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے۔ خداوند تعالیٰ نے اس مذموم رسم کو روکنے کے لیے مدرجہ، یہ جو ہم نے اس سے پہلے آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اس میں حکم دیا کہ آباء و اجداد پر تفاخر سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ خدا نے انسان کو باپ دادا سمیت تمام نعمات عطا فرمائی ہیں، اور خدا ان کے وسیلے سے اس کی پرورش کرتا ہے، کیونکہ خدا منعم ہے اور باپ دادا سے تعریف و ثنا کا زیادہ مستحق ہے۔ مادی نعمتوں کے ساتھ روحانی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں ارشاد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا کرو۔ یاد خدا ایک روحانی نعمت ہے اور انسان کی نجات اور فلاح کا باعث ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ، پھر جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کے فضل سے اپنی روزی تلاش کرو، اور خدا کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ ہر نعمت کے حصول پر ذکر خدا کرو۔ خدا کی نعمتوں کے حصول پر اس کے ذکر سے معرفت، محبت اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک معرفت، محبت اور ایمان کا حصول نہ ہو، ذکر خدا واجب ہے۔ اس کے بعد مستحب اور قرب خدا میں اضافے کا موجب ہے۔ نعمت پا کر ذکر خدا کرنا دراصل شکر ہے، لیکن ہر نعمت پر ذکر خدا ناممکن اور کٹھن ہے۔ خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور ان سے بھی ہزارہا غفلتیں اور انسان سے بھی ہزارہا غفلتیں سرزد ہوتی ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ سانس ایک عظیم نعمت الہی۔ انسان 24 گھنٹے میں 20,000 مرتبہ سے زیادہ سانس لیتا ہے۔ نیند کے عالم میں تو کئی گھنٹے غافل رہتا ہے، مگر جاگنے کے بعد بھی وہ سانس جیسی عظیم نعمت پر توجہ نہیں دیتا۔ اگر سانس چند لمحوں کے لیے رک جائے تو آدمی فوراً مر جائے۔ سعدی شیرازی نے کیا خوب بیان کیا ہے، ہر سانس جب اندر جاتی ہے تو حیات کا باعث بنتی ہے، اور جب باہر آتی ہے تو ذات کو راحت بخشتی ہے۔ بس ہر سانس 2 نعمتوں کا مرکب ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا شکر لازمی ہے۔ کس کے ہاتھ اور زبان سے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ اس کے شکر کی ذمہ داری پورا کر سکے؟ بندہ وہی اچھا ہے جو اپنی خطا کا خدا کی درگاہ میں عذر کرتا رہے، ورنہ اس کی خداوندی کے لائق کوئی بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ عالم بالا کے تمام فرشتے اور ہم سب مل کر بھی تیری حمد کرنے سے قاصر ہیں۔ خدا کو بھلا دینا اپنے آپ کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ ذکر خدا جتنا زیادہ ہوگا اتنی معرفت و محبت بڑھے گی، اور انسان کو دونوں جہانوں کی سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہوگی۔ خدا کو بھول جانے سے انسان بدبختی اور محرومیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ خدا کو بھولنے والا اپنی ذات کو بھلا دیتا ہے، اپنی ذات کا حق ادا نہیں کر پاتا، اور ایمان و عمل سے بھی سعادت حاصل نہیں کر پاتا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا کو بھول گئے، پس خدا نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ ایسے لوگ اپنے لیے توشہ آخرت فراہم کرنا بھول جاتے ہیں۔ انسان بدن اور روح کا مرکب ہے۔ عقلی اور نقلی دلائل سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انسان کی اصل حقیقت روح ہے۔ اس کا بدن محض سواری یا امور کا وسیلہ ہے۔ بدن کی تمام حرکات روح کے باعث ہوتی ہیں۔ جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو بدن حرکت نہیں کرتا اور گل سڑ جاتا ہے، لیکن بعد از موت
انسانی روح باقی رہتی ہے۔ روح ابدی ہوتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے۔ اگر روح نے دنیا میں بدن سے اچھے کام کرائے ہوں گے تو موت کے بعد بھی ان سے فائدہ اٹھائے گی اور سکون حاصل کرے گی، ورنہ برے اعمال کے باعث یہی روح رنج و عذاب میں مبتلا رہے گی۔ عام انسان مادی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ موت کے بعد فنا کا قائل ہے۔ وہ اسی بدن کو سب کچھ سمجھتا ہے لیکن روح کا ذرہ بھی احساس نہیں کرتا۔ بدن کی سلامتی کے لیے ہر آسائش اور نعمت کو ترک کر سکتا ہے مگر روح کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ بدن کے لیے پیچیدہ ترین آپریشن کروا لیتا ہے لیکن روحانی امراض کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ عالم برزخ میں اسے ہزاروں سال سزا بھگتنا ہوگا، اسے اس امر کی پرواہ نہیں ہے۔ انسان اپنی روح یعنی ذات کو فراموش کر چکا ہے اور یہ سب کچھ خدا فراموشی کا نتیجہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بدن بیمار ہو تو اس کا علاج نہ کریں، بلکہ اس کا علاج کرانا واجب ہے تاکہ وہ حکم خدا کے مطابق نیک امور سر انجام دے سکے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بدنی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کی بھی فکر کیجیے۔ روحانی علاج بدنی علاج کی نسبت ہزاروں گنا زیادہ اہم ہے۔ اخروی زندگی دنیا کی چند روزہ زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ وہاں کی زحمتیں یہاں کی زحمتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ان زحمتوں سے بچنے کا کم از کم کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ روحانی بیماریوں سے دنیا میں بھی کوفت اور دلی اذیت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ روحانی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ جسمانی تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ مادی اشیاء، مادی آسائش روحانی تکالیف کو دور نہیں کرتی۔ واجبات و محرمات کے وقت یاد خدا۔ یاد خدا کا دوسرا واجب موقع محرمات و واجبات کے وقت یاد خدا ہے۔ واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں اور محرمات سے اجتناب کریں۔ مثلاً کسی شرعی عذر کے باعث رمضان کے روزے نہ چھوڑیں، حج کے وجوب پر اسے بجا لائیں، مدت معینہ کے وقت خمس اور زکوٰۃ ادا کریں، مصیبت میں خدا کو یاد رکھیں اور اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ جب انسان واجبات اور محرمات میں ذکر خدا کرے گا تو اگر موقع میسر آ جائے تو وہ اپنی توفیقات اور طاقت کے مطابق مستحب فعل انجام بجا لائے۔ مثلاً وقت ملاقات سلام میں پہل کرے، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب واجب ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کرے، جو نسبتی رشتہ دار ہوں ان سے اچھا سلوک کرے، مریضوں کی عیادت کرے، مضطرب لوگوں کی پریشانیاں دور کرے۔ اگر عیادت نہ کرنے یا پریشانی دور نہ کرنے سے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ایسا کرنا واجب ہوگا۔ اگر ناراض نہ ہوتے ہوں تو یہ فعل مستحب ہوگا، البتہ رشتہ داروں اور خدا کی مرضی میں ٹکراؤ کی صورت میں خدا کی مرضی مقدم ہوگی۔ یہی بات محرمات میں شامل ہے۔ اس وقت بھی یاد خدا انسان پر واجب ہے۔ اگر نظر کے حرام ہونے کا خوف ہو تو نظر کو جھکا لیں یا ہٹا لیں۔ اسی طرح اگر کان میں حرام آواز کا خدشہ ہو تو اسے بند کر لیں یا وہاں سے خود ہٹ جائیں۔ اگر مال حرام ہو تو اس میں تصرف نہ کریں۔ اگر کلام حرام کا خدشہ ہو تو خدا کا خوف کریں۔ بہرحال کبھی بھی خدا کو فراموش نہ کریں اور ہر حال میں اس کی فرما برداری کرتے رہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا جیسے جملے کا یہی مطلب ہے اور ائمہ کی روایات میں بھی اس کا یہی مطلب بیان کیا گیا ہے۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اصول کافی کے حصہ ایمان و کفر باب عدل و انصاف میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بہترین اعمال 3 ہیں۔ بعض روایت میں سخت اور کٹھن ترین یعنی اشد الاعمال کا لفظ وارد ہوا ہے۔ ایک روایت کے ابتدائی الفاظ مدرج یہ ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں۔
مومن کا جب تک ان 3 چیزوں سے امتحان نہ ہو جائے اس کو یہ بہت دشوار محسوس ہوں گی۔ یعنی نمبر 1، لوگوں کے ساتھ اپنے جیسا انصاف کرو، یہاں تک کہ اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو وہی کچھ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ نمبر 2، اپنے دینی بھائی کی مالی مدد کرو، اگر وہ مفلس ہے تو اس کی مدد کرو۔ نمبر 3، ہر حال میں خدا کا ذکر کرو۔ ذکر خدا سے مراد صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی اہم ہے، بلکہ ذکر خدا سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کا خدا نے حکم دیا ہو تو اسے انجام دو، اور جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اصول کافی میں اس موضوع پر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ ذکر کی اہم ترین اقسام۔ یہاں ذکر خدا کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر زندگی میں حلال و حرام کا پتہ نہ ہو تو زبانی خدا کا ذکر یا تو بے فائدہ ہو جاتا ہے یا پھر اسے بہت کم فائدہ ہوتا ہے۔ اس بات کا بیان کتاب گناہان کبیرہ کے شروع کے چیپٹرز میں ہو چکا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ، خدا صرف متقی لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ نگرانی۔ حقیقی ذکر خدا یہی ہے کہ آدمی خدا کو ہر حال میں حاضر و ناظر جانے، کسی بھی حال میں احکام خدا سے منحرف نہ ہو۔ نگرانی کا یہ تصور ہر قسم کی ہلاکت سے خلاصی پانے کا وسیلہ ہے۔ انسان جہاں بھی ہو ہر وقت اس کی توجہ خدا پر مرکوز رہے۔ نگرانی کا یہ خیال انسان کو کمالات کے درجوں تک پہنچا دیتا ہے۔ خدا اپنے بندوں کا نگہبان اور رکھوالا ہے۔ نگہبان کو عربی میں رقیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی گفتار و کردار پر ملائکہ کو نگہبان بنا رکھا ہے۔ حکم خدا سے وہ انسانوں کے اچھے اور برے اعمال تحریر کرتے رہتے ہیں۔ بندوں کو چاہیے کہ خدا کو اپنا نگہبان یعنی اپنے اوپر نگاہ رکھنے والا سمجھتے رہیں اور اس کے حضور میں کوئی گناہ نہ کریں۔ تنوع کے لیے ہم یہاں اللہ کی نگہبانی کی کچھ داستانیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا، کتاب احیال العلوم میں منقول ہے، کہتے ہیں کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی خلوت گاہ میں بند کر دیا تو اپنے سر کا مخنا جھٹ سے اتار کر کمرے میں رکھے ہوئے بت پر ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے اس کا سبب پوچھا تو زلیخا نے کہا، میں چونکہ چاہتی ہوں کہ تجھ سے لپٹ جاؤں اس لیے مجھے اس بت سے شرم محسوس ہو رہی ہے اور میں نے اسے چھپا دیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو جمادات کے بنے ہوئے اور انسان کے ہاتھوں سے ترشے ہوئے بت سے شرما رہی ہے تو کیا میں کائنات کے خالق سے بھی نہ شرماؤں؟ بس حضرت یوسف بھاگے اور آخر کار جھولے میں لیٹے ہوئے بچے نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی سلطنت کے خود بادشاہ بن گئے اور زلیخا بھی شرعی طریقے سے ان کے عقد میں آ گئی۔ اس کی پوری تفصیل سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ ایک بزرگ استاد اپنے تمام شاگردوں میں سے ایک پر زیادہ توجہ دیتا تھا۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا۔ اس نے فرمایا، اس کی وجہ انہیں جلد معلوم ہو جائے گی۔ ایک دن موقع مناسب کی روح سے اس نے اپنے ہر شاگرد کو ایک مرغی دی اور فرمایا، اس مرغی کو کہیں بھی ایسی جگہ جا کر ذبح کر کے لاؤ جہاں تم کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب شاگرد گئے اور اپنی اپنی مرغی ذبح کر کے لائے، لیکن شاگرد موصوف اپنی مرغی کو زندہ واپس لے کر آئے۔ استاد نے سب کے سامنے اس کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا، آپ نے حکم دیا تھا کہ ایسی جگہ لے جا کر اس کو ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میں جہاں بھی گیا خدا کو حاضر پایا۔ استاد نے کہا، یہ ہر وقت
خدا کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، اسی لیے میں اسے دوسرے شاگردوں پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ روایت لوام البینات تالیف فخر الدین رازی اور صفحہ نمبر 206 پر موجود ہے۔ ایک چرواہے کی داستان۔ یہ داستان بھی لوام البیانات صفحہ نمبر 206 پر موجود ہے۔ ایک دن عبداللہ بن عمر کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جو کہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے اس چرواہے سے کہا، ایک بھیڑ مجھے فروخت کر دو۔ اس نے جواب دیا، یہ میرا مال نہیں ہے اور نہ ہی مالک نے مجھے بیچنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ ابن عمر نے کہا، بھیڑ مجھے فروخت کر دو اور اس کی رقم خود رکھ لو، اور مالک سے کہنا کہ ایک بھیڑیا بھیڑ کو کھا گیا۔ تو چرواہے نے کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی خدا کہاں جائے گا؟ اگر میرا مالک یہاں موجود نہیں ہے تو کیا خدا تو حاضر و ناظر ہے؟ چرواہے کے اس جواب سے عبداللہ بن عمر کو نے اتنا متاثر کیا کہ وہ چرواہے کے مالک کے پاس گئے اور اسے خرید کر، اس غلام کو خرید کر، اس چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور بھیڑ بکریوں کا پورا غلہ خرید کر اسے بخش دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر چرواہے کے اس چھوٹے سے جملے کو بار بار دہراتے رہتے تھے، فَأَيْنَ اللَّهُ۔ ایک بندے خدا کی ایمانداری۔ جب مسلمانوں نے مدائن فتح کیا تو بیت المال میں مال غنیمت جمع کرانے کا وقت آیا۔ لوگوں نے حسب استطاعت جمع کرایا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نایاب ڈبہ تھا۔ لوگوں کو شک ہوا کہ اس نے ڈبے میں سے کچھ نکال لیا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا، آیا تم نے اس میں سے کچھ نکالا ہے؟ اس نے جواب دیا، اگر خدا کو حاضر ناظر نہ جانتا تو یہ پورا ڈبہ ہی تمہارے پاس نہ لاتا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اپنا تعارف نہیں کرانا چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ میری تعریف کرنے لگو۔ لوگوں نے ڈبہ جمع کر کے اس شخص کا تعاقب کیا تو معلومات پر پتہ چلا کہ یہ عامر بن عبد القیس تھے۔ زبان سے ذکر خدا۔ ذکر خدا کی تیسری واجب قسم کا موقع زبان سے ذکر کرنا ہے۔ اس میں واجب نمازیں مثلا نماز پنجگانہ، نماز میت، نماز آیات، نماز طواف اور قضا نمازیں شامل ہیں۔ نماز کی اہمیت اور اس کے ثواب کی عظمت اور اسے ترک کرنے کا عذاب کتاب گناہ کبیرہ میں موجود ہے۔ نماز ایک زبانی اور واجبی ذکر ہے۔ اس کی دلیل میں چند آیاتیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، ارشاد باری تعالیٰ، اے ایمان والو، جب جمعے کے بعد نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرتے رہو۔ تسبیحات 4۔ اس کے بعد مستحب ذکر کی باری آتی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ یا اللہ اکبر کا ورد کرنا یا تعقیبات میں تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا مستحب ہے۔ اسی طرح دعائیں، مناجات اور درود بھیجنا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی مستحب ذکر ہے۔ ذکر خدا لامحدود ہے۔ ذکر خدا کی کوئی حد نہیں۔ خدا کا کثرت سے ذکر انسان کے حق میں بہتر ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد باری تعالیٰ، اے ایمان والو، خدا کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ فضیلت ذکر کے لیے کتاب عدت الدائی کا مطالعہ فرمائیے۔
سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، خدا کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اہل بیت سے مستحب نمازیں، دعائیں، مناجاتیں، اذکار اتنی زیادہ مقدار میں ہم تک پہنچے ہیں کہ اگر ہم انہیں 24 گھنٹے بھی پڑھتے رہیں تو شاید تمام نہ ہوں۔ بس خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز تہجد کی فضیلت۔ مستحب نمازوں میں سب سے زیادہ اہم، مؤثر، مفید اور بافضیلت نماز شب یا تہجد ہے۔ اس کی اہمیت 5 وقت کے نوافل سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ اس کی کل 11 رکعتیں ہیں اور وقت نصف شب سے طلوع فجر تک ہے۔ سحر کے وقت اٹھنے، نماز شب ادا کرنے اور سحر کے وقت تسبیح استغفار پڑھنے کی فضیلت ظاہر کرنے والی آیات اور روایات بہت زیادہ ہیں۔ مختصر یہ کہ جس نے بھی روحانی مقام حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف وقت سحر کی بیداری کی برکت سے حاصل کیا ہے۔ حافظ کا ایک شعر ہے، ترجمہ: خدا نے حافظ کو سعادت کا جو بھی خزانہ عطا فرمایا ہے وہ دعائے شب اور سحر کے وقت والے ورد دعا یعنی نماز کی برکت سے عطا فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے، رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود تک پہنچائے۔ نماز شب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھی اور آپ کی امت کے لیے مستحب موقدہ ہے، اور مقام محمود سے مراد وہ مرتبہ ہے جس کے باعث لوگ تعریف کریں۔ یہاں پیغمبر اکرم کے لیے مقام محمود سے مراد اس کی عظیم شفاعت ہے، یعنی آپ کا ایک لقب شفیع الامم ہے، جس کا مطلب ہے امتوں کی شفاعت کرنے والا۔ امت محمدی کے لیے نماز تہجد یا نماز شب کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ اگر آدمی نماز تہجد نہ پڑھے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی عذاب ہوگا، البتہ یہ ایک ایسی محرومی سے ہو جائے گی جس کی تلافی ناممکن ہوگی، اور نہ ہی ان مقامات اور درجات تک رسائی ہوگی جو شیعان آل محمد کے لیے مخصوص ہیں۔ نماز تہجد کی تاکید۔ کتاب بلد الامین میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں جو نماز شب ادا نہیں کرتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے نماز شب پڑھے بغیر پوری رات ہرگز نہیں گزارنی چاہیے۔ یہ فرمان علل الشرع میں موجود ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے ابن بابوہ کو خط تحریر کرتے ہوئے 3 بار تاکید فرمائی کہ نماز شب تم پر لازم ہے، نماز شب تم پر لازم ہے، نماز شب تم پر لازم ہے۔ نالہ سحر۔ خداوند کریم نے وقت سحر آہ و نالہ کرنے اور نماز شب پڑھنے کی قرآن مجید میں کئی مقامات پر تاکید فرمائی ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد باری تعالیٰ، رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوتے اور عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ساتھ وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے نیک اعمال کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو وہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں، کیا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ کر کے اور کھڑے کھڑے خدا کی عبادت کرتا ہو اور آخرت کا خوف رکھتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہو
ناشکر کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ اے رسول، تم پوچھو کہ بھلا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر نصیحت و عبرت تو عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت سے بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ نماز شب کی ادائیگی اور درگاہ خداوندی میں امید و خوف کے عالم میں نالہ و زاری علم و معرفت اور عقل مندی کی نشانی ہے، اور اس امر کا ترک کرنا جہل اور نادانی ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، جس شخص نے بھی حقیقت کی کچھ خوب حاصل کی ہے، وہ رات کو بیدار ہونے کی عادت رکھتا ہے۔